رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ اگر اس کی بھی وہ جرات نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ اگر یہ بھی اس کے اندر جذبہ نہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر برا سمجھے، برائی کو برائی جانے، برائی کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ بگاڑے، اپنی پیشانی سکوڑے، تو پھر ایسے مومن کے ایمان کو اپنے ایمان کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا ایمان کیسا ہے، بلکہ وہ مومن اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف علماء کرام پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی، بلکہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، مرد ہو یا عورت ہے، سارے لوگوں پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا انی ولو آیہ، میری جانب سے اگر ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ خواہ وہ مرد یا عورت، ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی جذبے کے لیے، اسی بجا آوری کے لیے، اسی حکم کی ادائیگی کے لیے آج نوجوانان ملت اسلامیہ نے آج کا یہ اصلاحی اجلاس منعقد کیا ہے، تاکہ اولاً تو وہ اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں، دوسری یہ کہ اس کے ذریعے سے ہماری اور دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ دوستو، یہ اصلاحی جلسہ جن لوگوں نے رکھا ہے انہیں میں خیر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں کہ انہیں یہ بات اپنے دل کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اس کے ذریعے، اس اجلاس کے ذریعے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کر سکیں۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس اجلاس کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس اجلاس کو مشعل راہ بنائے۔ اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا رفیق احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر شہری جمعیت اہل حدیث۔ اس اجلاس کے اندر شریک ہونے والے علماء کرام حضرت مولانا نیاز احمد صاحب، حضرت مولانا شاہد جمال صاحب اور حضرت مولانا امتیاز احمد صاحب حافظہم اللہ شریک جلسہ ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس جلسے کے اندر جلسے کا آغاز قرات کے ذریعے سے ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہے حمد پاک پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا امتیاز احمد صاحب تھے، لیکن اتفاق سے اس وقت وہ موجود نہیں ہیں، اس لیے سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا شاہد جمال صاحب عصری حفظہ اللہ، استاذ حدیث جامعہ عصریہ دارالحدیث خطاب فرمائیں گے۔ صدر محترم سے اس اجلاس کے آغاز کی اجازت چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو اجلاس کا آغاز کیا جائے۔ اجلاس کے آغاز کے لیے میں عزیزم عبداللہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں
और तिलावत कलाम पाक के ज़रिए से इस इजलास का आगाज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ये थे हाफिज़ अज़ीज़म हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मुतल्लिम जामिया असरिया दारुल हदीस, जो आपको अपने सुरीली आवाज़ से तिलावत कलाम पाक से महसूस कर रहे थे। अब इसके बाद